نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر آپ احباب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گردش کر رہا ہے۔ رجب بٹ جو ایک یوٹیوبر ہیں، آج اس کے حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے اس حوالے سے جو چیزیں غور سے دیکھی ہیں اور جو چیز میرے سامنے آئی ہے، میں اس حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ رجب بٹ جو کہ ایک بدنام زمانہ شخص ہے، جس کی گستاخیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، جو کبھی توہین کعبۃ اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرا تو یہاں دل نہیں لگتا، میرا دل تو لاہور میں لگتا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ کون نہیں جانتا اس شخص کو، جس کی ایک ہسٹری ہے گستاخیوں کی۔ 295 اس شخص پہ لگی ہے۔ اس نے توہین رسالت کے قانون کا مذاق اڑایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ اظہر من الشمس ہے، اور بدی چیز پہ تذکرہ کرنا، اس پہ دلیل دینا، یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے ماہ محرم الحرام کو ایک ویڈیو کے اندر یزید پلید کی آڑ لیتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی گستاخی کی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ناظرین، ایک شخص جو بار بار اصحاب رسول کی گستاخیوں کا مرتکب ہوتا ہے، جس شخص پہ نامزد FIR درج ہے 295 اس نے ایک پرفیوم لانچ کرتے ہوئے غیر مسلم سنگر سدھو موسے والا کو ٹریوب پیش کرتے ہوئے جو اس نے کیا تھا، اور بعد میں اس نے بہت اسٹنٹ بھی کیے، اور اس کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک اڑتا تیر آسمان کے اندر جا رہا ہوتا ہے، یہ اچھلتا ہے، اسے پکڑتا ہے، اور پھر یہ اسے کہاں گھسا لیتا ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مین سکرین میں رہنا، خبروں میں رہنا، ڈسکس ہوتے رہنا۔ بدقسمتی سے ہمارا حکمران طبقہ جو اس وقت حکومت ہے، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، وہ ہمیشہ سے اس کا پشت بنا رہا ہے۔ 295 سے پہلے ایک شادی کے موقع پر وائلڈ لائف کے قانون میں اندر ہوا تھا، شیر کا بچہ گھر میں غیر قانونی طور پر رکھنے پہ، تو پنجاب کے منسٹر نے اس کی سفارش کی اور شخصی ضمانت پہ اس کو جیل سے ایک ہی رات میں رہا کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں ملک احمد خان، وہ بلاتے ہیں اس کو سپیکر ہاؤس میں، وہاں پہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک حکمران جماعت ایسے شخص کی کیوں بار بار پش پناہی کر رہی ہے کہ جو ہمارے بچوں کو، نئی نسل کو غلاظت سکھا رہا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی والدہ کو زبردستی، والدہ اس کی چیخ رہی ہے، ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کو اپنی بغل میں دبا کر بغل سنگا رہا ہے، لیکن یہ پورا خاندان ایسا ہے، کیا بات کی جائے۔ جو گستاخ صحابہ و اہل بیت ہو، اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس شخصیت کے نزدیک، یعنی کہ اس بندے کے نزدیک، ماں بہن کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا خاندان اس طرح کا ہے کہ 11 مہینے 20 دن کنجر پونا ہوگا، اور 10 دن محرم الحرام کے حسینیت کا لبادہ اوڑھے گا، اور انہی 10 دنوں کے اندر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की गुस्ताखियाँ शुरू कर देगा। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे CCD, उनको तो बहुत पकड़ती है, मुआफ़िया मंगवाती है, कान पकड़वाती है कि आज के बाद मैं कोई डाला कल्चर नहीं लगाऊंगा, मैं अपने कल्चर नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। जो लोग बदमाशी की वीडियोस लगाते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लोगों को तो खुली छूट है। हमारे हुक्मरानों की तरफ से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से उनकी खूब पुष्पनाई की जा रही है। कोई इनको कटहरे के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं, कोई इन्हें पूछने तक तैयार नहीं। बावजूद कई FIRs के ये दंदलाते फिर रहे हैं। कब तक चलेगा? कब तक इस्लाम की मनमानी, मनपसंद तशरीह की जाती रहेगी और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं और ये लोग इस तरह सरेआम गुस्ताखियाँ करते रहेंगे? खुदा के वास्ते, खुदा के लिए अपने बच्चों पे नज़र रखिए कि आपके बच्चे इन जैसे गुमराह लोगों के फॉलोअर्स तो नहीं हैं, इन जैसे गलीज़ ज़हनीत रखने वाले लोगों के कहीं फॉलोअर तो नहीं हैं, कहीं वो इनको तो नहीं देख रहे, इनसे तो नहीं सीख रहे। वरना फिर आप भी तैयार हो जाएं। जिस तरह वो रजब भट्ट सरेआम अपनी माँ की तौहीन करता है, इस तरह 2-4 साल तक आपका बच्चा भी इस तरह सरेआम अपनी माँ बहन की तौहीन करेगा। जिस तरह वो अपनी बहन को दोस्तों के सामने पेश करता है, नचवाता है, डांस करवाता है, अगर आपके बच्चे इस गलीज़ तरीन ज़हनीत के मालिक शख्स के फॉलोअर्स रहे तो आप भी अपने बच्चों से ऐसी ही तवक्को के लिए तैयार रहें। सिर्फ ये मुहर्रम के 10 दिन काले कपड़े पहनकर, ख़ुद अपने हाथ में वीडियो पकड़कर, व्लॉग बना के, लो जी हुसैनियत ज़िंदाबाद, अगर ये हुसैनियत है तो फिर यजीदियत किस शय का नाम है? दरअसल यही यजीदियत है। इसने हुसैनियत का लिबादा ओढ़ा है और अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिबादा ओढ़ के उनकी आड़ लेकर कौम को बेवकूफ़ बनाता है, सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ करता है, काबतुल्लाह की तौहीन करता है। अल्लाह तबारक व तआला हक़ाइक़ को समझकर मानने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।